کہ اے پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صدیق رضی اللہ عنہ اور 2 شہید تیرے اوپر ہیں۔ 2 شہیدوں میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آپ نے ان کی زندگی میں فرما دیا کہ حضرت عمر بھی شہید ہیں اور عثمان غنی بھی شہید ہیں۔ تو بعض شخصیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ شہادت اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ بیان ہوتا ہے ان کی شہادت کا، میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور جب ان کی شہادت کے دن آتے ہیں تو پھر مساجد میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، بڑا چرچا ہوتا ہے، اخبارات میں ایڈیشن چھپتے ہیں، رسائل کے اندر ان کے سیرت کے بارے میں ان کی عظمت و شان بیان ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب پہلی محرم الحرام ہوتی ہے، تاریخ آتی ہے پہلی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، مساجد میں، ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں ایڈیشن چھپتے ہیں اور ان کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شہادت جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور ان کے دوستوں کی شہادت، اس کا ذکر اپنا ہی ذکر ہے، سب سے نرالا ذکر ہے۔ جتنی اس شہادت کو مشہوری حاصل ہوئی ہے، کسی شہادت کو مشہوری حاصل نہیں ہوئی۔ گو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، وہ حاکم وقت تھے، اپنے دور کے حکومت پر صاحب اختیار تھے، صاحب اقتدار تھے، حاکم تھے، لیکن انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے اس وقت کو گزارا اور بلوائیوں کا جواب دیا، شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اتنی مشہوری کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ بدر کے مجاہدوں کی شہادت بھی موجود ہے، ایسی احد کے شہداء کا بھی ذکر آتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو وہ ان ایام میں ہو جاتی ہے اور اتنی وسعت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہتے، فاروق اعظم بھی شہید ہے، عثمان غنی بھی شہید ہے، جناب علی بھی شہید ہے۔ احد کے شہداء کا ذکر آتا ہے کتابوں کے اندر، احادیث کا ذکر آتا ہے، لیکن جو مشہوری کربلا کے شہداء کو حاصل ہوئی ہے، ان کا اپنا ہی رنگ ہے۔ اور پھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے راوی ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دوستوں کی شہادت اتنی تفصیلی ذکر ان کا آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے ان سے نرالی ہے۔ تمام کی شہادتیں جوانی میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی شہادت جو ہے بچپنے میں بیان ہوئی، اور ان کی شہادت کا جو بیان ہے وہ شہادت سے پہلے ہی تفصیل سے ہو گیا۔ اور ان کے راوی کون ہیں؟ ان کے راوی ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راوی ہیں ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کی راوی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم۔ اتنی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے، اور ان کی شہادت کی تاریخ پہلے لکھی گئی، تفصیل سے ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا
تو خواب دیکھنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا ام فضل تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ یعنی حضور بہت شدید قسم کا خواب ہے، میری ہمت نہیں پڑتی بیان کروں۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کیا خواب ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور کٹ کے میری گود میں آ گیا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا رایت خیرہ، ام فضل تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا۔ اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام فضل میری بیٹی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا ایک لڑکے کو جنم دے گی اور وہ لڑکا تیری گود میں آئے گا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور اس تعبیر میں یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جس نے پیدا ہونا تھا اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خواب میں ذکر آ رہا ہے، ان کو جسم کا ٹکڑا فرمایا۔ ام فضل فرماتی ہیں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو میں حاضر ہوئی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں۔ تو میں جب گئی تو انہوں نے میری گود میں رکھا، فرماتی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اے ام فضل وہ بچہ پیدا ہوگا اور تیری گود میں آئے گا، جیسے تو نے وہ گوشت کا ٹکڑا دیکھا ہے نا کہ تیری گود میں آیا ہے، ایسے ہی وہ بچہ جب پیدا ہوگا تیری گود میں آئے گا۔ تو فرماتی ہیں جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہو تو میری گود میں آئے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسا ہوا۔ پھر فرماتی ہے ایک دن میں پیدائش کے بعد پھر میں ایک دن گئی تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو میں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام فضل، یہ رشتے میں آپ کی چچی لگتی ہیں حضرت عباس کی بیوی، کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو لوگ شہید کر دیں گے، اور پھر انہوں نے اس جگہ جہاں انہیں شہید کیا جائے گا وہاں کی سرخ مٹی لا کے مجھے دکھائی۔ کسی کی شہادت میں یہ بیان نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے جسے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے، جگہ کا نام یہ بتایا گیا۔ وہ جو حدیث شریف ہے جس کے راوی ہیں حضرت ام فضل، وہ امام حاکم نے مستدرک شریف میں لکھی ہے جلد نمبر 3 صفحہ 177، اور فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ 210 اور صفحہ 209 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دلائل نبوت علامہ بہقی کی کتاب ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 349۔ کنز المال علامہ ہندی کی کتاب ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 123 اور حدیث نمبر ہے 34300۔ مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 572۔ اور یہ جو روایت ہے جسے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ارض طف میں شہید کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے وہ جو ارض طف ہے جو شہادت گاہ بنے گی جگہ، وہاں کی مٹی لا کے مجھے دکھائی ہے۔ اسے امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے جلد نمبر 3 صفحہ 113، اور کنز المال میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اور کبھی اور فرشتے بھی گاہے بگاہے آیا کرتے تھے اور آ کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔